حضرت عثمان کی شہادت کے بعد 3 دن تک مسند خلافت خالی رہی۔ اس کو بھی نوٹ کر لیں کہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد مسند خلافت کتنے دن خالی رہی؟ 3 دن تک۔ مدینہ میں شور قیامت بپا تھا، ہر طرف باغی چائے ہوئے تھے، لیکن خلافت کا انتظام بہرحال ضروری تھا۔ اس وقت اکابر صحابہ میں ایک حضرت علی ہی کی ذات ایسی تھی جس پر سب کا اتفاق ہو سکتا تھا۔ چنانچہ مہاجرین انصار نے، جن میں حضرت طلحہ زبیر بھی تھے، آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ خلیفہ کا انتخاب ضروری ہے۔ حضرت علی نے یہ اشارہ سمجھ کر جواب دیا کہ مجھ کو اس کی حاجت نہیں ہے، جسے تم منتخب کرو گے میں بھی اسے قبول کر لوں گا۔ ان لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کو ہوتے ہوئے کوئی دوسرا منصب کا مستحق نہیں ہے، اس لیے آپ کے علاوہ ہم کسی دوسرے کو منتخب ہی نہیں کر سکتے۔ حضرت علی نے پھر عذر کیا کہ امیر ہونے کے مقابلے مجھے وزیر ہونا زیادہ پسند ہے۔ آخر میں لوگوں نے پھر عرض کیا کہ ہم لوگ آپ ہی کے ہاتھ بیعت کریں گے۔ عرض مسلمانوں کے اصرار سے مجبور ہو کر اور امت اسلامیہ کی مفاد کا لحاظ کر کے آپ نے قبول فرمایا اور مجمع عام میں مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس بیعت میں مدینہ کے تمام ممتاز صحابہ شریک تھے۔ بیعت کے بعد ذی الحجہ 35 ہجری میں آپ نے مسند خلافت پر قدم رکھا۔ تو اس کو بھی نوٹ کر لیں کہ 35 ہجری میں آپ نے مسند خلافت پر وہ قدم وہ رکھا وہ تھا، ٹھیک ہے نا۔ قاتلین عثمان کی تلاش میں ناکامی اور اس کے نتائج، یعنی حضرت عثمان کی شہادت کے بعد جو مسئلہ کڑا ہوا تھا اور جو پھر جنگ ہوئی تھی امیر معاویہ اور حضرت عائشہ اور اس طرح حضرت علی کے درمیان قصاص عثمان کے معاملے پر، یہ بہت ہی گمبھیر مسئلہ ہے اور بہت ہی معرکۃ الآراء مسئلہ بھی ہے، اور اس کے بعد مسلمانوں میں خانہ جنگیہ وغیرہ یہ شروع ہوئی تھی۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ سب کو؟ یہ اکثر پوچھتے ہوئے ہیں نا کہ مشاجرات صحابہ سے کیا مراد ہے۔ کمیشن میں ایک سوال پوچھا بھی گیا تھا کہ مشاجرات صحابہ سے مراد صحابہ کی سول وار ہے، خانہ جنگیہ ہے۔ تو یہ ہے کہ بیعت خلافت کے بعد حضرت علی کے لیے سب سے اہم مرحلہ اور آپ کا سب سے مقدم فرحت عثمان کی قاتلوں کا پتہ چلانا اور اس سے قصاص لینا تھا، لیکن چند در چند اسباب کی بنا پر اس میں ناکامی ہوئی۔ حضرت علی کی جانب سے اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی گئی، لیکن دشواری یہ تھی کہ متعین طور سے کسی شخص کے خلاف شہادت موجود نہ تھی۔ اس کو غور سے سنیں۔ حادثہ شہادت کے وقت گھر میں صرف حضرت عثمان کی بیوی نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی۔ وہ ایک پردہ نشین خاتون تھی۔ گھر میں گھسنے والوں میں وہ صرف محمد بن ابی بکر کو پہچانتی تھی۔ وہ یاد ہے نا، میں نے آپ کو بولا تھا محمد بن ابی بکر نے بھی حضرت عثمان کی داڑھی پکڑ لی تھی۔ حضرت عثمان نے کہا کہ اگر آج آپ کے بابا زندہ ہوتے تو وہ اس عمل کو بڑے ناپسند فرماتے، پھر وہ پیچھے بھی ہٹ گئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، لیکن وہ حضرت عثمان کے ایک جملہ سے محجوب ہو کر لوٹ گئے تھے۔ محجوب کا مطلب ہے کہ وہ پردہ نشین ہو گئے تھے اور قتل میں شریک نہ تھے۔ ان کے علاوہ نائلہ اور کسی کو نہ پہچانتی تھی۔ پھر قاتل جس گروہ سے تعلق رکھتے تھے وہ حضرت علی کا اس پر کوئی قابو نہ تھا، اس سے حضرت علی مجبور ہو گئے، لیکن حضرت عثمان کی دردناک شہادت کا دلوں پر اتنا اثر تھا کہ عوام تو عوام، بہت سے اکابر صحابہ تک کہ صرف قصاص چاہتے تھے۔ حضرت علی کی مجبوریوں پر ان کی نظر نہ جاتی تھی، چنانچہ حضرت طلحہ زبیر اور چند صحابہ نے حضرت علی سے جا کر کہا کہ عثمان کے قتل میں جو جماعت شریک ہے اس سے قصاص لینا ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا تم لوگ جو کچھ کہہ رہے ہو میں اس سے غافل نہیں ہوں، لیکن ایسی جماعت کے ساتھ کیا کروں جس پر میرا کوئی قابو نہیں۔ بدقسمتی سے قاتل جس جماعت سے تعلق رکھتے تھے اس نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت بھی کری۔ اب دیکھو یہ ایک اور مصیبت کھڑی ہو گئی تھی کہ انہوں نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی تھی، اس لیے آگے چل کر صحابہ کو خود اپنے طور پر اس سے قصاص لینے کا خیال پیدا ہوا، جس کے نتیجے میں جنگ جمل بھی ہوئی، جس کے حالات آئندہ آئیں گے۔ امیر معاویہ کی موزولی اور ان کی بغاوت، یہ بھی انتہائی اہم ہے، اس کو غور سے سنیں، ٹھیک ہے نا۔ حضرت علی کے لیے ایک دشوار مرحلہ تو یہ تھا ہی کہ آپ کے بعض سیاسی فروگداشتوں سے ایک دوسری نازک صورت پیدا ہوگی۔ اس کی تفصیل یہ کہ حضرت علی نے عثمانی عہد کے اکثر عمال خصوصاً امیر معاویہ والی شام کے سخت خلاف تھے۔ اس کے تحت خلافت پر قدم رکھتے ہی آپ نے ان سب کو معزول کر دینے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ کے عاقبت اندیش خیرخواہوں نے اس کی مخالفت کی۔ مغیرہ ابن شعبہ نے جو سیاست اور تدبر میں امیر معاویہ کے ہم پایا تھے، حضرت علی سے عرض کی کہ ابھی آپ معاویہ اور دوسرے عثمانی عمال کو ان کے عہدے سے نہ ہٹائیے، جب وہ بیعت کر کے آپ کی خلافت تسلیم کر لے اس وقت جو دل میں آئے کیجیے گا۔ لیکن حضرت علی نے نہایت سختی سے انکار کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو خبر ہوئی تو انہوں نے بھی سمجھایا کہ ابھی معاویہ کو معزول نہ کیجیے، اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہیں گے تو پھر انہیں اس کی پرواہ نہ ہوگی کہ کون خلیفہ ہے، لیکن اگر وہ معزول کر دی گئے تو عثمان کی قصاص کی دعوت لے کر اٹھ کھڑے ہوں گے اور سارے شام اور عراق کو آپ کے خلاف کر دیں گے۔ لیکن حضرت علی نے ان کا مشورہ بھی قبول نہ فرمایا
اور 36 ہجری میں تمام عثمانی اعمال کو معزول کر کے ان کی جگہ نئے اعمال مقرر. تو یہ 36 ہجری کو بھی آپ انڈر لائن کرو. اسی سلسلے میں شام پر سہل بن حنیف کا تقرر ہوا. یہ سہل بن حنیف کون ہے؟ یاد ہے کل ہم نے کچھ پڑھا تھا اس کے بارے میں. سہل بن حنیف، ہاں جی ہاں جی، سہل بن حنیف کے بارے میں کیا پڑھا تھا ہم نے؟ وہ میں نے آپ کو بولا تھا نا کہ سہل بن حنیف وہ صحابی تھے جنہوں نے احد میں آپ علیہ السلام کے سے موت پر بیعت کی تھی، یاد ہے؟ ہاں یہ وہ ہے. تو امیر شام یہ امیر معاویہ کو معزول کر کے اس کو ان کی جگہ وہ مقرر وہ کیا